انگیختہ جو کرتی ہے نا وہ مذہبی موضوع بھی ہے. مطلب بعض اوقات ایسے مذہبی بیانات آ جاتے ہیں، بعض اوقات ایسے مذہبی مسئلے آ جاتے ہیں، ایسی مذہبی عبارتیں آ جاتی ہیں یا مذہبی حوالے سے ایسی کلپس آ جاتے ہیں کہ پھر بابا بغیر بولے رہا نہیں جاتا. مطلب میں ایک ساتھ میرا علمی منصب یہ ہے کہ میں جناب اس کا کوئی نہ کوئی جواب دوں، یا تو میں کوئی رد بلی کروں یا تائید کروں یا کچھ کروں، یہ میرا جیسے علمی منصب ہے. تو اب ایک علمی طبقہ ہے جس نے 8 سال 10 سال 12 سال 15 سال تک حاصل کیا، اب اس کے پاس سوشل میڈیا اور اس کے سامنے ایک نئی چیز آ گئی اور ایسا ایک معاملہ آ گیا کہ بولا نہیں اس پر میرا کامنٹس دینا ضروری ہے، میرا بیان دینا ضروری ہے. تو ایسی صورت میں بھی کیا وہ سوشل میڈیا وقت تو لے گا نا اس کا، کہ لکھنے کے لیے وقت چاہیے، پڑھنے کے لیے وقت چاہیے، جواب دینے کے لیے بھی تو وقت چاہیے نا. یار یہ سب میں صلاحیت اتنی ہوتی نہیں ہے جواب دینے کی. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ جواب اسی صورت میں بندہ دے جب یعنی ہم پر کوئی یعنی شرعن ضروری ہو جائے یا واجب ہو جائے تو ٹھیک ہے بندہ جواب دے، ورنہ یار یہ آپ جواب دیں گے اگلا جواب الجواب دے گا، اور نتیجہ یہ کہ جس کو مشہور نہیں ہونا چاہیے نا وہ ہماری وجہ سے مشہور ہو جائے گا، ہمارے جوابات کی وجہ سے. پھر اس کے دوسرے بھی کلپس یا جو بھی لیکچر ہیں وہ بندہ ڈھونڈے گا کہ یار اس کو سنے تو صحیح. پھر اگر کوئی باتیں اس کی لگ گئی اس دیکھنے والے کے دل میں، اور وہ اگر کوئی ناپسندیدہ شخص ہوا تو اپنے ناپسندیدہ نظریات اس کے اندر یوں سرایت ہوں گے اس کے. تو نتیجتاً مجھے تو سوشل میڈیا کے ذریعے بعض معاملات میں نقصان نظر آ رہا ہے. پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بالکل اپنے ہم مذہبی ہوتے ہیں، ہم مسلک ہوتے ہیں، ان کے خلاف بھی دو گروپ بن جاتے ہیں. ایک اس کی فیور کر رہا ہے، اس کی فیور کر رہا ہے، دونوں ہیں سنی. اب یہ نادان اتنا نہیں سوچتے کہ یار کل یہ جب ہیں ہی ایک ہی، دونوں بھائی ہیں، ٹھیک ہے عارضی طور پہ ان میں کوئی اختلاف ہو گیا ہے، کل یہ گلے مل بھی جائیں گے. ہم جو یہ دیے جا رہے ہیں، پولے کھولے جا رہے ہیں، تو یہ فائل کام کس کو آئے گی؟ فائل تو اسی کو کام آئے گی جو جڑ بنیاد کا آپ کا مخالف ہوگا، یہ اس فائل کو استعمال کرے گا اور آپ کہیں کے نہیں رہیں گے. تو اس لیے بس ہوش کے ناخن لیں. العاقل تکفیہ الاشارۃ، دیکھیں آپس میں اپنوں کا اس طرح سوشل میڈیا کا جو جنگ ہے نا، سوشل میڈیا وار، یہ تو یار سمجھ سے باہر ہے میری. یار آپ کو ہو کیا کہ یار ہم نے بچپن سے سنا ہے کہ اچھے بچے گھر کی بات باہر نہیں کرتے، اور یار کیسے کچے بچے ہیں یار جو اپنے بزرگوں کو، اپنے علماء کو اب بخشتے نہیں ہیں. ایون میں آپ صحیح بولتا ہوں، کوئی میرے خلاف بولے نا، آپ کو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اس کو جواب مت دیں. اگر یہ جوابی کاروائیاں میں کرتا اور کرواتا رہتا تو خدا جانے دعوت اسلامی کوئی اور اچک کے لے جاتا، میں تو دیکھتا رہ جاتا. میرے بارے میں جب سے اٹھان لیے نا، میں جب سے کتابیں نکلی ہیں، اشتہار نکلے ہیں، کسی شہر میں پہنچا ہوں، شہر پہ میں نے خود دیکھا ہے الیاس قادری جواب دو، یہ اعتراضات. تو میں نے ہنس کر جا رہا کہ یار میں تو شہر میں آ گیا ہوں، ان کو اتنی بھی توفیق نہیں ہے کہ میرے پاس تشریف لاتے ہیں، اور اگر کوئی تکلیف ہے تو وہ بیان کرتے ہو، دیوار میں کیوں اشتہار لگا رہے ہیں؟ مطلب کیا چاہتے ہیں؟ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بدنام کرنا ہوتا ہے ایک بندے کو، تو برسوں کے پرانے مردے بھی بعض اوقات اکھاڑے جاتے ہیں، سمجھے، اور پتہ نہیں ایک شغل مل جاتا ہے لوگوں کو. تو اس طرح میں تو اس کو بالکل حماقت کی انتہا سمجھتا ہوں کہ اس طرح سوشل میڈیا میں جنگ کرنا، کہ یہ مطلب گنجوں کو ناخن دینے والی بات ہے اور اپنے پاؤں پہ کلاڑے مارنے والی بات ہے کہ ہم کل جا کر صلح ہماری ہو بھی جائے گی، گلے مل جائیں گے، لیکن جو ہم سے مستقل ناراض ہیں ان کو ہم نے فائل دی ہے، ہم دنیا سے چلے جائیں گے، ہماری جو اولاد ہوگی نا ان کو یہ ستائیں گے کہ تمہارا باپ ایسا تھا، تمہارا چاچا ایسا تھا، تمہارا فلاں عالم ایسا تھا، تمہارا فلاں پیر ایسا تھا، تمہارا فلاں بزرگ ایسا تھا، یہ دیکھو تمہارے گھر کی ہے کہ تم ہی تو کہہ رہے ہو کہ یہ سب تمہارا، یہ بھی تمہارا، وہ بھی تمہارا. جیسے ایک دوسرے کو کیا کیا انہوں نے کہا ہے. آپ اس وقت جو ہماری جو آئندہ نسلیں ان بیچاروں کو ہوگا کیا،
اور میں تو ایسا بے بس آدمی ہوں، میں کسی کو سمجھا ہی نہیں سکتا۔ باقی رہا، میں نے کہا نا کہ مجھ پر اعتراضات کی وہ چھاڑ جب سے میں نکلا ہوں نا مدنی کام کے لیے، اس سے پہلے کوئی ایسا نہیں تھا، جب تک دعوت اسلامی بنی نہیں تھی تو ایسا کوئی خاص مسئلہ نہیں تھا کہ میں تو علاقے میں تھا۔ پھر جو ہی دعوت اسلامی نے مطلب اٹھان لی ہے، وہ بس وہ اعتراضات کے سلسلے شروع کہ اس طرح کیوں کھنستا ہے، اس طرح کیوں چھینک مارتا ہے، ایسے انگڑائی گائے کو لیتا ہے، ادھر گائے کو بیٹھا ادھر گائے کو اٹھا، اس کے گھر کیوں گیا؟ بڑا لیا کہ اچھا میں نے کیا کام کیا سمجھے؟ میں نے یہ ہے نا وہ ہر مخالفت کا جواب مدنی کام، یعنی کہ ایک طرح سے سمجھو عملی طور پر میں نے ایسا کیا۔ یہاں تک ہوا کہ میرے اعتراضات کی لسٹیں تو بعض اوقات میں نے پڑھی تک نہیں ہے، اور جب اعتراض کرنے والے کو اگر کوئی جا کر بولے نا کہ تیرے اعتراضات کی لسٹ الیاس نے پڑھی نہیں ہے تو اس کو غش لگ جائے، دل کا دورہ پڑ جائے گا، ہے اسے پڑھی، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، پڑھتا ہی نہیں ہے یہ۔ تو یار میں اب یہ سب پڑھنا شروع کروں، اس سے بہتر نہیں ہے زیادہ درود و سلام سے 2 حدیثیں پڑھ لوں اور 2-4 بار میرے آقا پر درود و سلام کے پھول پیش کر دوں؟ تو عام طور پر مطلب دیکھو اعتراض کی دنیا وسیع ہے، لوگ اللہ تعالیٰ پر بھی معاذ اللہ اعتراضات تو کر ہی رہے نا، اسی کی پناہ۔ کس نبی کا لوگوں نے پیچھا نہیں کیا معاذ اللہ، اعتراضات نہیں کیے، تو اعتراضات تو کرتے ہیں، یعنی کہ مطلب جو کام کرتا ہے نا پیچھا اس کا کیا جاتا ہے، جو کچھ کرتا ہی نہیں اس کو کوئی چھیڑتا بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے۔ میں آپ کو یہ نصیحت اور وصیت کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے سنیوں کے جہاں بھی مسائل ہوں، ایک دوسرے پر یہ اگر ٹوٹ پڑے ہوں، کم از کم آپ کسی ایک کا حصہ نہ بنے، آپ بیچ میں ہوں، قفل مدینہ لگا کر دعائیں کریں کہ اللہ ہماری صفوں میں اتحاد کر دے۔ کہ بہت ساری باتیں پہلے ٹیبل ٹاک کے ذریعے حل ہوتی تھی، اب سوشل میڈیا پر جب آئے گی تو آٹومیٹک بندے کو ضد چڑھے گی، یار اس نے یوں بولا میں بھی نہیں چھوڑوں گا، تو وہ واقعی نہیں چھوڑتا، وہ نہیں چھوڑتا تو ادھر سے فائر ہوتا ہے، ادھر سے فائر ہوتا ہے، یہ بم گرتا ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ شیطان تالیاں بجا کر ناچتا ہوگا کہ میں نے کام کر دکھایا، اور پھر ہمارے نادان اور بولے والے جو ہوتے ہیں وہ بھی لگ جاتے ہیں اس جنگ میں، کوئی اس طرف آ جائے کوئی اس طرف، تو یار دشمنیاں، خاندانی دشمنیاں، ایک مسلمان کو دیکھ کر ایک دم خار آنا اور ایسا جنون تاریوں سے مار ڈالوں کاٹ ڈالوں، یار کیا ہو گیا آپ کو؟ یار نہیں ہو کیا یار ایسا کرتے ہو؟ اپنے عالم، اپنا سنی، اپنا اسلامی بھائی، اپنا عاشق رسول، اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ دونوں عاشق رسول ہیں، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہوتی، بڑھ چڑھ کر عاشق رسول ہوتے ہیں۔ اب یار وہ ایک عاشق رسول دوسرے عاشق رسول کو برا بھلا کہنا شروع کر دے، کوئی تک ہے یار، کس پاگل کتے نے کاٹ لیا آپ کو؟ یار علاج کروا لو، آپ پوچھو گے شفا خانہ کہاں ہے، آ جاؤ دعوت اسلامی میں، کرو سفر مدنی قافلے میں، انشاءاللہ تمہاری بیماری دور ہو جائے گی، نہ ہو تو میں بیٹھا ہوں نا یار آپ آؤ تو صحیح، ہم مل جل کر دیکھو، ہمارا اعلان جنگ ہے شیطان کے خلاف، اپنوں کے خلاف نہیں ہے جنگ، اپنی شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی، شیطان کے خلاف جنگ شیطان کے خلاف جنگ۔ تو اب یہ کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ بھول کر گئے تو اسی طرح کے وہ نہیں گندے مطلب معاملے میں پڑ گئے، اپنوں کے خلاف بولنا جب تک شریعت نے ہم کو نہیں مطلب کہا اس وقت تک خامہ کا بولنا، تو یہ گندا کام نہیں، تو گندا کام کیا ہوگا پھر؟ بھائی اس سے کان پکڑ لیں، ہم بھلے ہماری دعوت اسلامی بھلی، خلاص ہمیں ان چکروں میں نہیں پڑنا، شیطان کو خوش نہیں کرنا، شیطان کے ہاتھ مضبوط نہیں کرنے، کل وہی سلائی ہونی ہے، اس کے سوا کیا ہونا ہے؟ مجھے پتا ہے نا کہ میرے خلاف ایک جگہ میں گیا کسی ملک میں، تو ایک
اچھے خاصے مطلب عالم تھے، وہ بہرحال انہوں نے کیا میرے ساتھ عقیدت کا مظاہرہ کیا میں ہوں مدنی چینل پر بتا نہیں سکتا. اس طرح عجیب و غریب انداز میں وہ انہوں نے میرے ساتھ عقیدت بھرا سلوک کیا. میں نے اٹھایا ان کو، اور یہ پھر وہ عیسائی بھائیوں نے بتایا کہ یہ وہی صاحب ہیں، انہوں نے آپ کے خلاف کتاب لکھی تھی. کتاب کا نام بھی مجھے یاد ہے. کسی نے جوابی کتاب لکھی ان کے، جواب لکھنے والے کو بھی میں نہیں جانتا تو، لیکن نہ ان کو جانتا تھا نہ میں نے وہ کتابیں پڑھی ہیں. تو اللہ نے ایسا کرم کیا کہ بس ذہن بن گیا ان کا. اسی طرح اور کئی ایسے مطلب جو میرے خلاف بولتے تھے، مائک پکڑتے تھے اور کچھ کرتے تھے، آج وہ آ کر مدنی چینل پر مثبت تاثرات دیتے ہیں الحمدللہ. تو یہ کہ ایک چپ 100 کو ہرائے، جو چپ رہتا ہے نا اس سے وہ عام طور پہ لوگ ہار جاتے ہیں. ہاں بعضوں کا ذہن نہیں ہوتا نا، صحیح ہوتا ہی نہیں ہے، پھر وہ یہ بولتے ہیں، وہ یہ بولتے سنائی دیتے ہیں، یار جواب ہی نہیں دیتا، یار بڑا مغرور آدمی ہے، یا بالکل بدھو ہے، دیکھو جواب سوچتا ہی نہیں، جواب دیتا ہی نہیں ہے. اگر بدھو بولے یا کچھ بھی بولے، اب میں بدھو ہوں یا سدھو ہوں، جو بھی ہوں، اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 200 ممالک میں دعوت اسلامی کو متعارف کروا دیا ہے. تو اپنے سے بدھو ہی اچھے ہیں یار، تو شیطان کے ناک میں دم ہو گیا ہے. اللہ کرے کہ ایسے اور بدھو بھی ہم کو مل جائیں کہ ہم مطلب اپنے آپس کے جھگڑوں میں پڑے ہی نہیں، بس ہم شیطان کا پیچھا کرتے آگے بڑھتے چلے جائیں. اب مسجد بھرو تحریک بنتی چلی جائے، امام بنتے چلے جائیں، نمازی بنتے چلے جائیں گے، بچہ بچہ نمازی بن جائے، بچہ بچہ نعتیں پڑھتا رہے، تلاوتیں کرتا رہے، او مدینہ 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 ہوتا رہے. اپنے کو ایسا سدھو بننا ہی نہیں ہے جو 2 مسلمانوں کو لڑوا دے. ایسا سدھو نہ میں ہوں نہ بننا چاہتا ہوں. آپ بھی وجہ سے ہی بن جاؤ جیسا میں کہتا ہوں. آپ اپنے کو نہیں پھٹے نہیں کرنے، آخرت میں مر جائیں گے یار. 2 مسلمان لڑتے ہوں تو ان میں صلح کروانی چاہیے، لڑائی کو مزید آگ نہیں بھڑکانی چاہیے. وہ سوشل میڈیا کے ذریعے کوئی یار اس طرح تھوڑی ہوتا ہے، بچنا چاہیے اس سے. جب تک بہت ضروری نہ ہو جائے اس وقت تک، جیسے کہ میں نے کہا نا جیسے واجب ہو گیا تو وہ ایک الگ بات ہوتی ہے، بچنا چاہیے. میری اپنی مینٹلٹی، اپنی ذہنیت یہ ہے. اب آپ میرے ہیں تو اس لیے میں آپ کو کہوں گا آپ کو میری بات ماننی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اچھا اپنے پیج بھی انہوں نے بنائے ہوں گے بعضوں نے، فیس بک ابھی سب آسان ہو گیا ہے، اور اس میں بھی خدا جانے کیا کیا بھرا ہوگا. تو مہربانی کر کے اس پیج کو بھی آپ جو بھی اس طرح کی چیزیں ہوں نا اس کو آج پہلا جیسے ہی موقع ملے نا آپ اس کو نسین منسین کر دیں. کیا کہتے ہیں، مٹا دیں، ڈیلیٹ کر دیں، کیا بولتے ہیں اس کو، ڈیلیٹ، اس کو ڈیلیٹ کر دیں، مٹا دیں، بھول جائیں. ہاں کہیں کیا کئی جگہ ایسا ہوتا ہوگا تو بابا جی ہوتی ہوگی. اللہ اعلان نہ بلا ثبوت شرعی کسی پر جیسے الزام رکھنا شرعی غلطی ہے یہ. اگر نعوذ باللہ ایسا کوئی کر بیٹھا ہے وہ آج نہیں تو کل قیامت میں پھنسے گا، ہے نا. اس کو توبہ تو اس پر واجب ہے. تو پھر علانیہ کیا تو علانیت بالعلانیت ہے، السر بالسر، بلکہ پہلے یہ ہے السر بالسر والعلانیت بالعلانیت ہے. حدیث پاک ہے وہ خفیہ گناہ کی خفیہ توبہ، علانیہ کی علانیہ. خدا نہ خدا آپ نے کسی مسلمان پر تہمت دھر دی ہے اللہ اعلان اور داغ دیا ہے وہ سوشل میڈیا پر، تو اب تو سوشل میڈیا پر آپ کو توبہ کا بھی اعلان کرنا ہوگا. ایسا اگر نعوذ باللہ کیا ہے، جتنوں میں کیا ہے، 10 میں کیا ہے تو ان 10 میں، 100 میں کیا تو ان 100 میں. سوشل میڈیا تو 10 اور 100 نہیں ہے یار، کوئی گنتی نہیں ہو سکی اتنے. تو یہ کہ ایسا نہیں کریں. کئی غلطیاں شرعی غلطیاں بھی ہو جاتی ہوں گی، تو اس لیے مہربانی کر کے یہ نہیں کریں یار. کسی مسلمان پر ایسا کام نہیں کریں. بلکہ کوئی اگر بد مذہب کا بھی کلپ آ جائے نا اس کو یار آگے نہیں بڑھایا کریں.
یہ نقصان دہ. ویسے بھی بدمذہب کا بیان سننا یا جاہل کا واز سننا یہ حرام ہے. پھر آپ اس کو آگے بڑھائیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ بھی گناہ گار ہوں گے نا. پھر وہ آگے بڑھائے گا، وہ اس کو آگے بڑھائے گا، تو یوں پھر خدا جانے یہ گناہ آپ کا کہاں تک لے جائے گا آپ کو. تو اس لیے مہربانی کر کے اس کو بھی آگے نہ بڑھائیں، اور جہاں ہے آ گیا وہیں اس کو مٹا دیا کریں. اس طرح مذہبی طور پر بھی بعض اوقات حدیثیں بنام حدیث اس طرح کے آتے ہیں مضامین، تو مہربانی کر کے اس کو اس وقت تک آگے نہ بڑھائیں جب تک آپ کسی اچھے عالم سے، مفتی سے اس کو مطلب ہے کہ چیک نہ کروا لیں کہ یہ کیسا ہے، یا یقینی طور پہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ہاں یار یہ حدیث پڑھی ہے میں نے مسلم شریف میں یا فلاں، جیسے کہ اہل علم ہے وہ سمجھ جاتے ہیں، تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ہر حدیث بیان کر دینے میں بھی سوچنا ہے کہ بعض اوقات وہ حدیث پاک بغیر شرح کے سمجھنا دشوار ہوتا ہے، غلط فہمی ہو جاتی ہے. تو اس لیے وہ دیکھنا ہے. پھر اس کا ترجمہ ہر ایک کو اصل کتاب سے ملانا آتا نہیں ہے. حدیث پاک ہوتی ہے، حوالہ بھی ہوتا ہے، لیکن بارہا تجربہ ہے کہ ترجمہ غلط کیا ہوا ہوتا ہے. جب میں نے چیک کروایا تو الفاظ آگے پیچھے بعض اوقات ہوتے ہیں. بعض اوقات الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے درست بھی ہوں تو عام آدمی غلط فہمی کا شکار ہو سکتا ہے. تو کون سی حدیث سے پاک، کون سی روایت آگے بڑھانی ہے، اس کا سمجھنا بھی مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے مہربانی کر کے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے بھی آپ تو صرف مطلب ایسا مواد آگے بڑھائیں کہ جن میں لوگ کنفیوز نہ ہوں اور وہ نیکی کی دعوت پر مشتمل ہو یا برائی سے روکنے والا ہو. جیسے کہ دعوت اسلامی کے بھی سوشل میڈیا کا تو وہ اپنے ماشاءاللہ تفتیش ہیں اور اس کا نظام بنا ہوا ہے. تو دعوت اسلامی کے جو مدنی گلدستے آتے ہیں تو وہ بھلے آپ اس کو آگے بڑھائیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ بھی جو بھی ہیں یہ معصوم نہیں ہے. تسامح ہو سکتا ہے، کوئی بھول ہو سکتی ہے، کمپوزنگ کی بھول ہو سکتی ہے، سبقت لسانی بھی ہو سکتی ہے. اگر کہیں غلطی پائیں تو فوراً آپ رجوع کریں. سوشل میڈیا، مدنی چینل یا جو فرد جس کا ہے اس سے ممکن ہو تو رجوع کریں اور ان کی توجہ دلائیں. انشاءاللہ اگر کوئی سی بات ہوئی تو وہ بھی رجوع کریں گے. ہمارا مدنی ماحول میں رجوع کا ذہن ہے، اللہ کی رحمت سے ایک تعداد کے اندر ذہن ہے. میرے اندر تو ہے، وہ تو دنیا دیکھ کے میں رجوع کرتا رہتا ہوں اللہ کی رحمت سے. مگر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ ہم کو شرعی اغلاط سے محفوظ رکھے. آپ نے سوشل میڈیا کے حوالے سے تو مدنی ذہن دیا کہ بھئی یہ کر دیں وہ کر دیں. اب سوشل میڈیا پر نہیں تو کیا آپس میں بیٹھ کر تو کوئی یار یہ نہیں، دیکھو یار وہ جو بول رہے ہیں نا اس کی بات سمجھ میں آتی ہے، نہیں یار اس کی بات نہیں، آپ کو نہیں پتا یوں، تو کیا آپس میں بھی ہم گفتگو نہ کریں، آپس میں کوئی اس طرح کا ماحول نہ بنا کر رکھیں؟ اس میں ہے نا کسی کی تائید، تصدیق، تکذیب، یہ بھی بعض اوقات گناہوں میں فساد ہو دیتی ہے. اچھا، جیسے کسی مسلمان پر کسی نے تہمت رکھی، اب بغیر تحقیق کے اس کی تائید کرتے چلے جانا کہ یار اس نے تہمت صحیح رکھی ہے، صحیح تو کہہ رہا ہے، تو اب ایک گناہ کی تائید ہوئی کہ ثبوت نہیں ہے اس میں، تہمت دی کہ فلاں جو ہے نا وہ چوریاں کر لیتا ہے. اب کوئی شرعی ثبوت نہیں ہے تو ہاں یار لگتا ہے ایسا کہ وہ چوریاں کرتا ہوگا، صحیح فرما رہے ہیں. تو اب یہ اس کو کمنٹ دیا، تو یہ ایک مسلمان کو یہ سب نے مل جل کر چور بنا دیا. ایک میں نے موٹی سی آپ کو مثال دی. تو اس لیے مطلب اگر واقعی کوئی گناہ کرتا بھی ہے تو اب اس کی تشہیر کے لیے بھی شرعی اجازت چاہیے، ورنہ پھر وہ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ غیبت کہتے جب یہ کہ کوئی میں کوئی عیب ہے اور اس کو بلا ضرورت شرعی برائی بیان کرنے کی نیت سے کسی نے آگے بڑھا دیا
بلکہ ضرورت شرعی کے طور پر کہا جب بھی غیبت ہے لیکن وہ گناہ بھری نہیں ہے. گناہ بھری غیبت وہی ہے یعنی غیبت کی تعریف. پھر اس کی قسمیں کب جائز ہے کب ناجائز ہے. تو غیبت کی تعریف یہ کہ کسی مسلمان میں موجود عیب یا کسی فرد میں، مسلمان کی بھی قید نہیں ہے. جیسے ذمی کی غیبت بھی حرام، لیکن اب ذمی پائے نہیں جاتے. تو کسی کے اندر موجود عیب